ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دے۔ بیٹے نے کہا جی ماما جان کون سی خواہش ہے؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، خیر آگے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی، وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹے ہوئے پڑے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے اللہ والے سے پوچھا بابا جی کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، خوبصورت بستی تھی، عالی شان مکان تھے، اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے، آخر کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا بیٹے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نادانو بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہ اپنے بازو پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، اتنے میں ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور اس طرح بھاگ رہا تھا، فقیر نے کیا کیا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا بابا جی چور اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا بیٹے میں قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی ہے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی۔ ایک فقیر تھا، قبر کی مٹی سے کھیل رہا تھا، ایک امیر شخص کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر کو دیکھا تو رک کر کہا او فقیر میاں شہر خاموشہ میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں شہر کے خوبصورت محلات دکھاؤں۔ اور ویرانے میں کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ میں تمہیں آبادی کی طرف لے جاؤں، آؤ میں تمہیں شہر کی رونقیں دکھاؤں۔ یہ سن کر فقیر نے سر اٹھایا، کہا او نادان، اور شہر والے قبرستان کی طرف آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ اور میاں تو کہتا ہے آبادی شہر کی طرف ہے، جبکہ میں کہتا ہوں آبادی قبرستان کی طرف ہے، اس لیے کہ میں نے شہر والوں کو قبرستان آتے تو دیکھا ہے مگر قبرستان والوں کو شہر جاتے نہیں دیکھا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، تتی ریت پہ سویا ہوا تھا، ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ کو دیکھ کر فقیر کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے، اٹھوں اسے سلام کروں۔ آخر بادشاہ خود بول ہی پڑا فقیر میاں کیا حال ہے تیرا؟ اور اللہ والے کیا حال ہے تیرا؟ فقیر نے کہا بادشاہ کوئی حال نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بادشاہ وہی کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟
اوے میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور تو کہتا ہے مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں۔ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں۔ اور سن بادشاہ، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے، اس وقت تو پھولوں کے بستر پہ سویا ہی رہتا ہے، میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بادشاہ اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے کہیں زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔